अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाज़िब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, आजकल की दुनिया में जिन अक़वाम का दुनिया भर पर राज है, चाहे वो इक़्तिसादी मैदान हो, मुआशरती हो, सियासी हो, हर तरह से अस्करी हो, वहाँ पर एक बात मुश्तरक नज़र आती है। वो ये कि इन अक़वाम को ये बात पता है कि हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये वो ऐसी ताकत है कि आपको हार्ड पावर का इस्तेमाल किए बगैर दुनिया भर को मरऊब करना है, अपने आप से मुतासिर करना है। सॉफ्ट पावर टूल किट के अंदर जो खेल है उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीन, बहुत ही बुनियादी हैसियत हासिल है। और खेल जो है, अगर हम इसकी तारीख उठाकर देख लें तो इंसानी तहजीब और सकाफत का हमेशा से एक अहम तरीन जुज़ रहा है। खेल की दुनिया भी क्या अजीब दुनिया है। ज़मानो मकान की क़यूद से आज़ाद ये दुनिया, आपको दुनिया में बहुत सारे लेसन इसमें लर्न करने को मिलते हैं। इंसान जो है वो सीखता है कि किस तरीके से शिकस्त के बाद भी आप उठ के एक दफ़ा फिर दोबारा मुकाबले के लिए कैसे रेडी होते हैं। यही वजह है कि हमेशा से स्पोर्ट्स को या खेलों की दुनिया को कहा गया है कि ये सिर्फ एक जिस्मानी सरगर्मी नहीं है। यूनेस्को ने 1978 में इसी वजह से खेल को और जिस्मानी सरगर्मियों तक रसाई तक को आलमी हक करार दिया कि हर इंसान का बुनियादी हक होना चाहिए कि उसको खेल तक रसाई मिलनी चाहिए। अब पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए, हमने ये देखना है कि चूँकि खेल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, आपकी शख्सियत को निखारने के लिए अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौमों की तारीख के अंदर भी खेल की जो अहमियत है वो इस तरह से है कि आलमी भाईचारा हो, किरदार साजी हो, मोहब्बत के जज्बात हों और एक तरह जो बर्फ़ पिघलने का जो अमल है कौमों के दरमियान, उसको अगर फ़रोग देने में स्पोर्ट्स की इतनी अहमियत है, जिसे हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी कहते हैं, तो पाकिस्तान खेलों के मैदान में कहाँ खड़ा है? हमारा इसमें जो असर और रसूख है वो किस हद तक मजबूत है या कमज़ोर है? स्पोर्ट्स कल्चर को हम कैसे फ़रोग दे सकते हैं और पाकिस्तानी नौजवान जो है उसमें किस कदर टैलेंट है, किस कदर उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है स्पोर्ट्स के मैदान में? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास बड़ा अमेजिंग पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, फॉर्मर फोकल पर्सन और स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर स्टेट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शहजाद अख्तर साहब, CEO KMLN SPL, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ खुर्रम से करना चाहूँ, खेलों की तारीख उठाकर देख ली जाए अगर, तो ये बतदरीज इंसानी शऊरी जो तरक्की है उसकी भी एक तारीख आपको यहाँ से मिलती है खेलों की दुनिया में। इसके अलावा दुनिया में जिन अक़वाम ने राज किया वो जिस्मानी और सेहतमंद तो मजबूत थी बहुत ज़्यादा इस खेल के मैदान में। अगर हम मौजूदा दौर में देख लें, खेल की अहमियत क्या उसी तरह ही है जैसे कि कदीम दौर में थी? नहीं, बिल्कुल देखें, खेलों की तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, स्पेशली देखें माशरे के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट देखें स्पेशली मॉडर्न एरा के अंदर। आपको पता है कि जिस्मानी तौर पे आप सेहतमंद भी होते हैं खेलों के हवाले से, और जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले कहा कि देखें इसके साथ आप जो है स्पोर्ट डिप्लोमेसी भी होती है। स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूँगा कि क्रिकेट के हवाले से आपको पता है जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते थे वो भी थ्रू आउट जो है स्पोर्ट डिप्लोमेसी होती थी। जिस तरह से हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी ट्रैवल करके गए हैं इंडिया के अंदर, इंडिया को एक पैगाम भी दिया है कि स्पोर्ट्स जो है वो होना चाहिए। और रिसेंट में आपने देखा कि इसके अंदर जो खेलों के अंदर स्पेशली जितना ज़्यादा इनपुट आता है तो आपका माशरे में मईशत भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरक्की करती है। रिसेंटली आपने देखे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इवेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट्स की बेपनाह जो है मौजूद है और कमी नहीं है। आप कोई भी खेल देख लें, अभी रिसेंटली आप हॉकी देख लें, पाकिस्तान का कौमी खेल, और उससे पहले जो क्रिकेट, आपको पता है कि क्रिकेट जो है बहुत मोस्ट पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से ब्रांड है PSL है, उसके अंदर काफ़ी लोगों का इनपुट है। उससे जब पाकिस्तान के अंदर PSL होता है तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो है मईशत इसमें तरक्की करती है। हालांकि फ़र्स्ट 2-3 सीजन्स में हम बोर्ड के साथ मुंसलिक थे तो काफ़ी ट्रैवल करते थे दुबई में। तो जब पाकिस्तान के अंदर आया तो जब खेल पाकिस्तान के अंदर होते हैं, स्पोर्ट्स होती है तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करती है। स्क्वॉश में भी आपको पता है कि पाकिस्तान जो है नंबर ऑफ़ टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा है। फिर आपके हॉकी ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने विन किया है, फिर आपका वर्ल्ड कप 4 दफ़ा हॉकी में पाकिस्तान ने विन किया और हमने सबसे अहम बात जो देखी है कि पाकिस्तानी नौजवान जो खेलों में जाते हैं उनमें एक ऐसा स्पार्क होता है कि वतन के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, चाहे उनके पास सहूलतें हों या ना हो। अभी हम इसके हवाले से आते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी शहजाद साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको आप थ्राइव होता हुआ, बढ़ता हुआ, फलता फूलता देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि इसमें अभी बहुत सारा गैप्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेरा ताल्लुक एक पसमानदा सूबे से, बलूचिस्तान से, और अगर हम बलूचिस्तान पे नज़र डालें तो वहाँ पे जहाँ टैलेंट हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ उससे कोई नुकसान नहीं है। आप ये देखें, हम ओलंपियन की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर बॉक्सर थे इब्रार हुसैन शाह, फिर ताइक्वांडो, बेशुमार चीज़ें। रिसेंटली एक दुबई में इवेंट हुआ है और शाहजेबरीन ने विन किया उसमें, जिसमें पाकिस्तान के बॉलीवुड के भी हीरोज़ भी आए थे, काफ़ी टैलेंट था उसमें।
لیکن پاکستان کو اس میں سرخو ہوا. سیکنڈ اب یہ بات کریں کہ ہم بلیم گیم کی طرف چھوڑ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, پاکستان کیا لوگ کیا کریں. میرا خیال ہے کہ پبلک پرائیویٹائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس 2 لیگز جس کو میں اون بھی کر رہا ہوں, ایک KPL کشمیر پریمیئر لیگ اور سیکنڈ سندھ پریمیئر لیگ, اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے جتنا ٹیلنٹ اس کے اندر ہم نے دیکھنے کو ملا. اب بہت سے بچے ایسے نکلے ہیں, جس طرح خرم صاحب نے بات کی PSL کی بات کی, ڈیفینیٹلی PSL ہمارا بہت بڑا برانڈ ہے. KPL سے جتنے بھی ریفائن ہو کے پلیئرز آئے ہیں, زمان خان کی ہم بات کر رہے ہیں, پھر اور بے شمار پلیئرز ہیں. اس طرح SPL کے اندر بھی خواجہ نافع آئے ہیں, وہ بھی SPL میں کھیلے ہیں, اب کمیٹی میں بھی کھیلیں گے. تو اب کھیلوں کی جب بات کرتی ہیں تو کھیلوں کو صرف کھیلوں کی تک محدود نہ کریں, یہ ٹورزم کے بہت بڑا فیس ہے. ہم ٹی وی پہ جب بھی دیکھتے ہیں تو ایک جب ہم کمنٹری دیکھتے ہیں, کمنٹری پینل کو دیکھتے ہیں, اس کے پیرالل کیا چلاتے ہیں, وہ اپنے سی دکھاتے ہیں, بازار دکھا رہے ہیں, اور ڈفرینٹ چیز دکھا رہے ہیں, وہ پروموٹ کر رہے ہیں اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کو بھی. تو کھیل صرف کرکٹ تک محدود نہیں ہے. خرم نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اسکواش کی, تو وہ اسکواش کے پلیئرز آج کہاں ہیں, اور بات کی ہاکی کی تو وہ پلیئرز ابھی کہاں ہیں. شہزاد نے بڑی زبردست بات یہ کی کہ کھیل جو ہیں وہ آپ کی قوم کو, دنیا کو دکھانا بھی, ایک میسیج دینا, اس کا بھی بڑا اہم ایونیو ہے کہ ہم پاکستانی کون ہے, ہمارا ثقافت, ہماری تہذیب کیا ہے, بجائے اس کے کہ دنیا ہمیں کوئی لیبل دے, کوئی چھاپ لگائے ہمارے اوپر. ہم خود دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم کس قدر گرم جوش قسم کی قوم ہے, ہمارے اندر کتنا جذبہ موجود ہے. ملک خرم صاحب, پاکستان جو ہے وہ اس کے علاوہ کرکٹ ہو گیا, ہاکی ہو گیا, اسکواش ہو گیا, سنوکر ہو گیا, اس میں عالمی چیمپئن بھی رہ چکا ہے, مگر بہت سارے ایسے کھیلوں کے بہت سے ایونیوز ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسپلور کرنا بڑا ضروری ہے. ہم اگر ایک کھیل تک خود کو محدود نہ کریں, فار ایگزامپل فٹ بال, اس کی لیگز ہونی چاہیے, پراپر اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ایسے بہت سے آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک کھیل تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 94 میں ایک ٹائم تھا کہ پاکستان جو ہے 4 مختلف گیمز کا جو عالمی چیمپئن تھا. اور جس طرح سے آپ نے فٹ بال کی فٹ بال سے تھوڑا سا پاکستان کا انفارچونیٹ رہا کہ پاکستان میں جو ہے فٹ بال کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی. پر ریسنٹ پاس میں بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے, جیسے رمضان میں بھی پاکستان میں یہاں پہ کوالیفائر میچ ہوئے تھے, تو آپ کا جو ہے کافی زیادہ کراؤڈ جو ہے یہاں پہ آیا, انفلکس جو تھا جناح اسٹیڈیم میں. اور فٹ بال کے اندر بھی کافی زیادہ پوٹینشیل ہے, اسپیشلی میں لیاری کے حوالے سے بات کروں گا, جس کو منی برازیل بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں کے جو اسٹریٹ چائلڈ فٹ بالر ہیں وہ ہمیشہ جاتے ہیں, موسٹلی ون کر کے بھی آتے ہیں. اور جہاں تک دوسری آپ نے بات کی اسپورٹس کے حوالے سے, دیکھیں ریسنٹلی ابھی ماؤنٹینئرس میں جا کے نائلہ کیانی نے جس طرح سے پاکستان کا نام جو ہے فخر سے بلند کیا. پاکستان کے اندر دیکھیں اسپورٹس کے اندر کافی زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ اگر بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں تو آپ کا والی بال ہو گیا, پھر آپ کا یہ شطرنج ہو گیا, پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ڈیزرٹ جیپ ریلی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے. اور دیکھیں پاکستان کے ہر کھیل کے اندر دیکھ لیں, دیکھیں وہ کہتے ہیں سینگ بھی ہے کہ دیکھیں اگر کھیلوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو آپ کے ہاسپٹل جو ہے ویران ہوتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں اسپورٹس کے اندر دیکھیں آپ کی سب لوگوں کی ایک ڈفرینٹ فٹنس ہے, اسپورٹس کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں. دیکھیں ہر حال میں فٹنس, دیکھیں فٹنس ہوتی ہے تو آپ کو ایک مہذب معاشرے کو بہت اچھا آپ دیتے ہیں کہ آپ اسپورٹس کی طرف آئیں. اور اسپورٹس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ایز اے برانڈ ایمبیسڈر جو ہے آپ اپنے ملک کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ایک بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. جب آپ کا ملک کا کہیں بھی پرچم بلند ہوتا ہے, جب آپ کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. سافٹ پاور پروجیکشن ہے نا, یہی تو ہے کہ آپ نے طاقت کا استعمال کیے بغیر دنیا کو مرعوب کر لیا, اپنے سے متاثر کر لیا. چودھری شہزاد صاحب, اگر چونکہ ہم نے کھیلوں کی اہمیت پر بات کر لی, اگر میں آپ کے سامنے 2017 کی UNDP کی رپورٹ کے اعداد و شمار رکھوں, اس کے مطابق پاکستان میں صرف جو 100 میں سے تقریباً جو 93 نوجوان ہیں, بچے ہیں, ان کو کھیلوں تک رسائی حاصل نہیں ہے. یعنی کہ نہ تو اس کے لیے ان کے پاس گراؤنڈ تک رسائی ہے, یا دوسرے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں, کوچز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ڈائٹ ویسی چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی فار ایگزامپل آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنے کا کوئی مارجن نہیں بچتا ہے, اور صرف 7 نوجوانوں کو سپورٹس تک ایکسیس حاصل ہے. ان اعداد و شمار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کنٹینیوٹیز کی یہی ہے. ہم گورنمنٹ پالیسیز کو دیکھتے ہیں, لیکن پبلک پرائیویٹائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم میں بھی بات کر رہے ہیں تو ہم انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں. بڑی خوش آئند بات ہے اس دفعہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے بڑا اس کو فوکس کر رہی ہے. میں اگر CM پنجاب کی بات کروں تو پنک سپورٹس کے پوائنٹ سے وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے اور کھیل کے دنیا کو فروغ دے رہی ہیں. اور موجودہ گورنر صاحب آئے ہیں, اور گورنر پنجاب کی ہم بات کریں گے, وہ بھی بڑے دلدار ہیں سپورٹس کے, اور ہمیں بڑا ان سے بڑی امید ہے کہ ان کو پروموٹ کریں گے. اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم جب چیزوں کو لکھتے ہیں, انویسٹمنٹ ہمیں بہت بڑی چاہیے, کیونکہ سپورٹس ایک ایسا لیول جس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور یہاں پہ ROI نہیں ملتا لوگوں کو کہ انویسٹ تو کرتے ہیں لیکن ریٹرن نہیں ملتا. تو ہمیں اسکواش کے وہ ہیرے دوبارہ تراشنے چاہیے, اور ہمیں انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے اکٹھی کرنی چاہیے. اور جو 7% کی آپ بات کریں, 93% ہم نے تو خود دیکھی ہیں کہ کشمیر میں ہم گئے, سندھ کے دیہی علاقوں میں گئے, بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں, اسپورٹس کہاں سے کھیلیں گے.
تو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو اکیڈمیز کی شکل گیمز تک کلبز تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. اور گراؤنڈس آپ دیکھیں تو گراؤنڈس کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے سوائے اسپورٹس کے علاوہ. وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں, تقریبات ہو رہی ہیں, شادی بیاہ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, صرف اسپورٹس نہیں ہو رہا. انٹرٹینمنٹ ہمارے پاس, اچھا دوسری المیہ کیا ہمارے پاس اسپورٹس کے پوائنٹ سے خرم صاحب نے جس طرح بات کی, ہمارے پاس صرف اس وقت کرکٹ کے حد تک محدود رہ گئے ہیں. فٹ بال آپ لے لیں, کراچی کے ملیر کے پورا علاقہ ہے, لیاری لے لیں, بلوچستان کی ہی ٹرائب ہے ساری, بہت سارا ٹیلنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. ہماری کوشش ہے سیکنڈ ہم پروموٹ کریں ریسلنگ کو. پاکستان کے اندر وہ گاما پہلوان یا وہ کہاں گئے, سب ختم ہو گئے, ان کی ریوائول پہ ہم کام کریں. ہاکی نیشنل گیم ہے, ختم ہو چکی ہے, اس کے لیے کوشش کریں کہ ان کی ریوائول پہ کام کریں. ہم وہ لوگوں کو وہ گراؤنڈس جو فیسلٹیز ہیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ کلیم کریں گورنمنٹ نے کیا کیا, ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا اپنا بڑا اہم کردار ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیلنٹ ہنٹنگ ہے اس کے اندر بھی اگر ایک سسٹمیٹک میکنزم ہو تو بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس ہیرے کو باہر اس کو تراشیں اور وہ پھر پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ کرے. خرم, اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو سپورٹس کلچر ہے اس کی بنیاد دوسرے ممالک کا ماڈل بھی اگر سامنے رکھی جائے تو آپ کے تعلیمی اداروں سے پڑھ سکتی ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس ایک سپورٹس ویک ہوتا ہے, وہاں پہ باقاعدہ سہولیات ہوتی ہیں, سپورٹس کو انکریج کیا جاتا ہے, اس کو پروفیشن سمجھا جاتا ہے. ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ سپورٹس پروفیشن نہیں ہو سکتا, یہ صرف ایک غیر نصابی سرگرمی ہے, ٹائم کا, وقت کا ضیاع ہے صرف. نہیں بالکل آپ نے اچھی چیز ہائی لائٹ کی. ابھی جس طرح سے چودھری شہزاد صاحب نے بہت اچھی چیز ہائی لائٹ کیا. دیکھیں اس کے اندر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. اسکول کالجز میں بھی جا کے نا آپ کو اسکالرشپس دینی چاہیے جیسے بیرونی ممالک میں ہوتی ہیں اسپورٹس کے اندر, اور آپ کے انٹر یونیورسٹی ہونا چاہیے, انٹر کالج ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اسپیشلی محسن نقوی صاحب کو, جس طرح چیئرمین پی سی بی آئے, انہوں نے ریسنٹلی رمضان کے اندر انٹر کالجیٹ کرایا. پھر اس سے پہلے میں ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کہ جیسے چودھری شہزاد صاحب وغیرہ نے فیڈر لیگ کروائی کے پی ایل میں, تو اس کے اندر کافی زیادہ پروڈکٹ آیا. پھر سندھ پریمیئر لیگ کرائی, اس کے اندر بھی آپ کا پتہ ہے کہ سندھ پریمیئر لیگ کے اندر بھی آپ کی گورنمنٹ کی ساتھ میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی, اس کے اندر سندھ گورنمنٹ انوالو تھی. اس طرح سے پنجاب گورنمنٹ کو بھی آنا چاہیے, کے پی گورنمنٹ کو بھی آنا چاہیے, اس طرح کی لیگز ہونی چاہیے. اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اسکالرشپ دیں گے, پلیئرس کو امپاور کریں گے, جس طرح سے آپ کی ڈپارٹمنٹ بند ہو گئی تھی, اور بارہا دفعہ میں نے لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے ڈپارٹمنٹس کو بھی بحال کریں. دیکھیں ایک آپ کی فائنینشیل آسپیکٹس میں ڈپارٹمنٹ سے آپ کو ایک اچھی ارننگ ہو جاتی ہے, پلیئرس کو سپورٹ مل جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی اسپورٹس ہے کافی مہنگی اسپورٹس ہے, اسپیشلی ان کے جو آپ کے گیئرس ہیں, آپ کا اکوپمنٹ وغیرہ ہے, سب چیزیں اس کی بہت مہنگی ہیں. اور ریسنٹلی ابھی میں نے ایک پریس ٹاک میں بھی میں موجود تھا, وہاں جیسے میں نے بتایا کہ گورنر پنجاب سردار سلیم احمد صاحب نے, ان سے سوال بھی کیا گیا کہ پہلے گورننس کپ ہوتا تھا, وہ کافی عرصے سے بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ جو ہے ایکٹیو کریں گے, جس طرح سے پہلے گورننس کپ ہوتا تھا. اس کے اندر آپ کے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اس کے اندر آپ کا کرکٹ ہو گیا, آپ کا ہاکی ہو گیا, فٹ بال ہو گیا, گراس روٹ لیول کے اوپر ہمیں اس کو ریوائو کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کے پنجاب اسپورٹس ہوتے تھے, سندھ اسپورٹس ہوتے تھے, تو اس طرح کی ان چیزوں کو دوبارہ ریوائول ہونا چاہیے. بالکل, اور ہم اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں اگر ہم نے اسکول کے زمانے سے ہی بچوں کے اندر انکلکیٹ کر دیا کہ یہ غیر نصابی سرگرمی نہیں ہے, یہ آپ کی جسمانی اور آپ کی اس کے علاوہ ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. شہزاد صاحب, ایک ایسا معاشرہ جہاں پر بچپن سے ہی یہ بات بچوں کے ذہن میں بٹھا دی جائے کہ یہ کھیل کود کرنے والا بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ایسے میں فار ایگزامپل آپ کے پاس بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں, گریڈز لینے کے بچوں پہ بہت پریشر ہوتے ہیں, صرف ایسا پروفیشن ہی ان کو اڈاپٹ کرنا ہے جہاں پہ وہ بہت زیادہ ارننگ کر سکے. ہم سپورٹس کو کیسے انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو ہیں وہ بھی بچوں کو انکریج کریں کہ جس بچے میں ٹیلنٹ ہے, ایتھلیٹک ٹیلنٹ ہے, وہ بچہ صرف اسی پہ فوکس کرے. جی, بچوں کے ساتھ ساتھ میرے خیال پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب یہ جو آپ کہہ رہے غیر نصابی, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہمارے دین اسلام کے اندر بات کریں اس میں سپورٹس کو بہت اہمیت کا حامل ہے اس میں بھی. اور سپورٹس کے اندر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بریک کیوں لیتے ہیں, اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے. تو سپورٹس بھی اسی ایکٹیویٹی کا ذریعہ ہے کہ آپ بچوں کو ان کے ٹیلنٹ, ان کے مینٹل ہیلتھ, ان کی فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے. اور بچوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ اسپیشلی اسکول کے اندر سے ہی ہمیں ابھی سے, جس طرح اگر ہم سپورٹس ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ پہ کام کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ سے بات کر رہے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ کے بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بچوں کو گراس روٹ لیول سے سکھانا چاہیے اور انہی کو نومینیٹ کرنا چاہیے. ہم مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں, کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ کرتے کیا ہیں, وہ ڈیفینیٹلی بچوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ لیول کہاں پہ ہے, وہ اسٹڈی میں ہے, اسپورٹس میں ہے. پھر سپورٹس میں بھی کام ہے, وہ ہاکی دیکھ رہے ہیں, فٹ بال دیکھ رہے ہیں, ریسلنگ دیکھ رہے ہیں, واٹ ایور کچھ بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں, تو ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. ہمارے پاس تو انفارچونیٹلی بچے جو لیول ہے یہاں پہ 60-70%, ان کے بیچاروں کے پاس اسکول جانے کی فیس نہیں ہوتی, ان کے پاس یونیفارم نہیں ہوتی, تو یہ ایکٹیویٹیز کہاں سے وہ اویل کریں گے.
हमें इस पे सीरियसली सोचना चाहिए और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी पूरे मुआशरे को अपना किरदार अदा करना होगा। अगर आप देखें कि छोटे छोटे टाउन्स या कम्युनिटीज़ के अंदर अगर क्लब्स होंगे और इसके अलावा स्विमिंग पूल्स होंगे, ऐसे ऐसे ग्राउंड्स होंगे जहाँ पर आप बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो अपना लेयर टाइम वहाँ पर गुजारें, बजाय इसके को स्क्रीन्स में घुसे रहें, अपना मोबाइल के ऊपर वक्त ज़ाया करें। बच्चों की ज़हनी सेहत भी बहुत इंप्रूव होगी। आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी है। खुरम, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जो स्पोर्ट्स है वो इंसान को ज़िंदगी के कौन कौन से सबक दे जाता है जो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए लर्न करना, हर नौजवान के लिए लर्न करना कि दोबारा उठना कैसे है एक दफ़ा अगर आप गिर गए हैं? देखिए, मैं तो आपको पहले एक दे चुका हूँ, स्लोगन दे चुका हूँ कि देखिए हर हाल में फिटनेस। देखिए स्पोर्ट्स होती है तो फिटनेस होती है, आपको खाना भी अच्छा लगता है, उड़ना भी अच्छा लगता है, आपको लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा देखिए मॉडर्न डे के अंदर आपको पता है कि स्पोर्ट्स साइंसेस है, टोटली बायो मैकेनिक्स हो गई। इसके अंदर देखिए आपकी स्पीड हो गई, आपकी एजिलिटी हो गई, आपने किस तरह से करना है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, आपका मास क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, आपको हर चीज़ आपको पता चल जाती है। देखिए मॉडर्न डे के अंदर, और जिस तरह से दूसरी कौमें स्पोर्ट्स के अंदर तरक्की कर रही हैं, पाकिस्तान को भी उस तरह से मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। और आपको पता है कि हर खेल के अंदर आप जो है वीडियो एनालिसिस आ गए हैं, डिफरेंट आप जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं। कैनोवी हो गया, सिलिकॉन हो गया, डॉट फिश हो गया। दुनिया के जो है 90% जो है खेल जो है इस वक्त वीडियो एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, स्पेशली जो है डॉट फिश, ये ओलंपिक्स वगैरह। जिद्दत की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है वो मॉडर्न हो गया है और यहाँ पर नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। पाकिस्तान को तो अगर आलमी सतह पर अपना एक निशान कायम करना है स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसके लिए तो आपको ये जिद्दत, ये तमाम टूल्स टेक्निक्स अपनाने होंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए मॉडर्न एरा के साथ आपको उसी तरह चलना पड़ता है। देखिए ये आपके पास चीज़ें हैं, पाकिस्तान के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त आपके क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस पर वर्क कर रहा है, फिर उसमें पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। फिर आपके हॉकी के साथ भी वीडियो एनालिसिस हैं, फुटबॉल में भी आप अपोनेंट टीम के जो है पहले से आप डाटा ले लेते हैं, उसके अंदर आपकी उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके ऊपर आप काम करते हैं। देखें अब हॉकी जो पाकिस्तान जो है एशियन स्टाइल से खेलता है, दूसरे जो है यूरोपियन स्टाइल का डिफरेंट स्टाइल है, पाकिस्तान का डिफरेंट स्टाइल है। फिर इस तरह आप क्रिकेट के अंदर आ जाए, क्रिकेट के अंदर आपका बैक स्विंग क्या है, डाउन स्विंग क्या है, इम्पैक्ट क्या है, फॉलो थ्रू क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न एरा के अंदर साइंस है और इसको उसी तरीके से अगर आप डील करेंगे कि सिर्फ आप ये नहीं समझ सकते कि स्पोर्ट्स या सिर्फ एक जिस्मानी सरगर्मी है और आपको उसको उसी तरीके से लेकर चलें। आपने समझना है कि जो जदीद दुनिया है वो स्पोर्ट्स में कैसे एक्सेल करिए, नए तरीके की नई टेक्निक्स, नए टूल्स के ज़रिए। शहजाद, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अगर अपनी जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान ने अपना एक मेनटेन करना है, कायम करना है, तो हमें तो स्पोर्ट्स को जिद्दत वाले तर्ज के ऊपर हमें दोबारा रीविंगोरेट करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इस हवाले से कहाँ खड़ा है इस वक्त? मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट सतह पे और प्राइवेट सेक्टर्स में हमें एक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। अब बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा आ चुका है ना, बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज हो गया, बेशुमार गेम्स हैं। हम प्ले स्टेशन की बात करें, अब तो मोबाइल पे आ गए बच्चों को। एक वक्त हम अपने आप को देखते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें घर बुलाने के लिए तो को दूर करते थे, हम बच्चों को निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि घर से बाहर जाएँ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जाएँ। तो वो इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ों में आ चुके हैं। अब हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ मेकिंग की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ओलंपिक की अब बात करते हैं, अब क्रिकेट भी 2028 में इसमें शामिल हो रही है और इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है और हमें गैप को फिल करना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई टीम एंड खुरम। जो बाकी भी चीज़ें हम प्राइवेट सेक्टर्स को, जितने बिजनेसमैन है, कम्युनिटी, हम उनको भी इस पूरी एरा के अंदर, इस फील्ड के अंदर लेके मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवानी है? डेफिनेटली एंट्री पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट का एक डेफिनेटली एक फ़र्ज़ भी है, उनकी ज़रूरत भी है। गवर्नमेंट से मुझे ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम क्रिकेट की बात करें, नकवी साहब की बड़ी अच्छी काविशें चल रही है, इंटरनल बड़ी अच्छी काविशें उनकी चल रही है उनको प्रमोट करने के लिए। और इसी तरह हम हॉकी को देख रहे हैं, हॉकी के अंदर भी अभी काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। स्क्वैश को भी हमें ज़रूरत है, स्पेशली हम फुटबॉल की बात करें। किसी भी एक भी खेल को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टैलेंट जो है वो हर खेल के हिसाब से मौजूद है मुल्क के अंदर। खुरम साहब, अगर हम लड़कियों की पार्टिसिपेशन देखें खेल के मैदान में, उनको किन मुश्किलात का सामना, चूँकि हमने हमेशा ये देखा कि पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं वो हमेशा से जाना चाहती हैं मैदानों में, वो भी जाना चाहती हैं, उनके अंदर भी टैलेंट होता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके सामने रोल मॉडल्स ऐसे होते हैं जो ख़वातीन एथलीट्स होती हैं, मगर क्या पाकिस्तान में उनको आप थ्राइव होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने कहा जी, बहुत ज़्यादा अहम रोल है, स्पेशली देखें स्पोर्ट्स के अंदर ख़वातीन का। तो आप किरण खान की बात कर लें, आप सना मीर की बात कर लें, आप बिस्मा मारूफ की बात कर लें, आप नसीम हमीद की एथलीट्स की बात कर लें, अभी नायला कैनी की बात कर लें। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं और इसमें देखें, मैं स्पेशली क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह से रिसेंटली इन द हिस्ट्री ऑफ PCB जो है उन्होंने 85 विमेन प्लेयर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया और उनको एम्पावर किया
اور کافی زیادہ ان کی کرکٹ بھی ہو رہی ہے, جس طرح سے T20 بھی انہوں نے کروایا, پاکستان کپ کروایا اور کافی زیادہ امپاور کیا. تو اس لیے میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹس بھی بحال ہونے چاہیے, اسپیشلی اس کے اندر دیکھیں میل نہیں ویمن کو بھی کافی زیادہ امپاور ملتی ہے, اسپیشلی فائنینشیل اسپیکٹس کے اندر. اور ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں, یہ کافی زیادہ اسپورٹ لور ہیں, کافی زیادہ انوالو رہتے ہیں, اور ان کو انفراسٹرکچر کے اوپر بھی جو ہے گراؤنڈس وغیرہ بھی بلڈ کرنے چاہیے, جس طرح سے مریم صاحبہ نے انیشیٹو لیا ہے پنک اسپورٹس کا ویمن کو امپاور کرنے کے لیے. کے اندر ریشو بہت کم ہے فیمیلز خواتین کی. اس کی بنیادی وجہ کیا, ہمارا معاشرہ, دیہات لے لیں, دیہی علاقے جتنے ہیں اور ہمارے جو گھروں ہیں, ان کے اندر پیرنٹس کو تھرو ملٹی یہ جو چل رہی ہے ہمارے سوشل میڈیاز چل رہے ہیں, ان پہ ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اب پیرنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچی ہیں, ان کو باہر نہیں جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے, سوشل میڈیا کیمپینز چلائی جائیں, میڈیا کے اوپر گفتگو کی جائے. جیسے آج بھی ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ کھیلوں کا کیا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے قوموں کی تاریخ میں, ان کی تقدیر میں خواتین جو ہیں وہ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اگر چودھری شہزاد صاحب ہم اس کو آگے گفتگو کو لے کر چلیں, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ پاکستان اپنا گلوبل انفلوئنس کھیل کے میدان میں کیسے قائم کر سکتا ہے, اس جانب چلنے کے لیے, اس سمت میں چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں میں نے بڑی واضح طور پہ بتایا کہ ہم پالیسیز میکنگ دوبارہ اثر نو سے دیکھنی پڑے گی. ویمن کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم اسپیشلی بار بار ہم PCB کو اس لیے نامینیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز ان کی کافی ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے TV پہ میچز دیکھ رہے ہوں گے, ویمن کے میچز دیکھ رہے ہوں گے. ٹیم اگر آپ دیکھیں گے ویمن کی تو کرکٹ نظر آئے گی, ہمیں ہاکی میں نظر نہیں آ رہی, ہمیں ایون سوئمنگ یا ایتھلیٹ کسی لیول پہ بھی جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خواتین کو پیچھے دیکھ رہے ہیں. خواتین معاشرے کا اہم جزو ہے. ہم سمجھتے ہیں شانہ بشانہ اگر ہم ترقی کی طرف دیکھتے ہیں تو خواتین کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پھر بڑے اولمپک کی ہم بات کرتے ہیں, اس طرح بڑے ایونٹس کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے, سندھ میں ہم کام کر رہے ہیں, کراچی کو نکال کے آپ دیکھیں ان کا اسٹیڈیم جو حیدرآباد کا اسٹیڈیم تھا, 90s میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھیلی تھی, اس کے بعد اس کے پورا کا پورا ویران ہو گیا. وہ اتنی بھوت منظر پیش جب بھی پاکستان میں کوئی بھی اسپورٹس ایونٹ ہوتا ہے تو ہماری عوام کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ بچہ جو ہے اس کا وہ جذبہ وہ پاکستان کے حق میں کچھ کرنے کے لیے, پاکستان جو ہے کھیلوں کے میدان میں بھی دنیا کو فتح کر سکتا ہے, اور اپنی سافٹ پاور پروجیکشن کے لیے اس سے بڑا ایونیو, اس سے اہم ایونیو جو ہے کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں ہم اسپورٹس کو, کھیلوں کو, ان کے فروغ کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. بحیثیت معاشرہ, بحیثیت قوم, اگر ہمیں دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ پاکستانیت کیا ہے اور ہم بحیثیت قوم کس طرح کے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آج ہم نے ویسے بہت ہی دلچسپ موضوع پر گفتگو کی, کیونکہ کھیل جو ہے ہمارے معاشرے میں, ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں, تب سے ایک بہت ہی نیگلیکٹڈ فیلڈ ہوتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو بچہ کھیلتا ہے یا جس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ کھیل کود میں صرف ہوتا ہے, وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. مگر ہم جدید دنیا میں اگر دیکھیں تو ایسے بڑے بڑے کھیلوں کی دنیا کے نام ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ کھیل کے ذریعے سے ایک تو ان کا جو اپنا زندگی کا مقصد تھا, ایک پیغام تھا, وہ بھی دنیا کو پہنچایا. اس کے علاوہ کھیل جو ہے وہ سفارت کاری کا ایک بہت ہی اہم ٹول ہے. آپ کھیل کے ذریعے سے قومیں جو اپنے بہت سے ایسے معاملات, اپنے برف پگھلانے اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانے کی طرف ایک پہلا سٹیپ ہو سکتی ہے. اور کھیلوں کی تحقیق واضح طور پہ ایک اشارہ دیتی ہے کہ کھیل جو ہے انتہا پسندی کے جذبات, ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم کے خلاف ایک مضبوط ترین ڈھال کے طور پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ کھیل جو ہے وہ امن اور ترقی کا پیغام دیتے. یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے 2013 اپریل میں کھیل برائے ترقی و امن کا ایک دن منانے کا بھی اعلان کیا. چونکہ کھیل صرف ایک جسمانی سرگرمی کا نام نہیں ہے, زندہ معاشروں, زندہ قوموں کی دلیل ہوتی ہے. اگر اقبال کے شاہین کو یہ واضح طور پر دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم پاکستانی کس طرح کی قوم ہیں, ہماری ثقافت کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے, ہمیں کس قدر جوش و خروش ہے, تو ہم سپورٹس کے امبیسڈر بن سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمیں سپورٹس گورننس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان کے جتنے بھی ایتھلیٹ بچے ہیں جن میں سپورٹس کے وجہ سے ایک سپارک کے پوٹینشیل موجود ہے, ان کو ہم کھیلوں کے میدان پرووائڈ کریں. ان کے پاس ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ جم جا سکیں, ان کے پاس نیوٹریشنسٹ ہونا چاہیے, ان کے پاس ایک باقاعدہ سپورٹس کو ایسا سائنس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کرکلم ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں پر ہمیں بحیثیت معاشرہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.